عشاء کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اس طرح وظیفہ کیا۔ 5 منٹ بعد ایسا واقعہ پیش آیا، سفید کپڑے والا بزرگ آیا، 5 کروڑ دے کے چلا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، رات کو سونے سے پہلے زندگی میں صرف ایک بار تسبیح یہ کر لو، پھر میری گارنٹی ہے کہ صبح اٹھتے ہی سارا دن آپ کو غیب سے ڈھیروں پیسے ملتے رہیں گے اور ہر کوئی آپ کا ادب کرے گا، آپ خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ محترم ناظرین اور سامعین، رات کو بستر پر جانے سے پہلے یعنی رات کو سونے سے پہلے اللہ پاک کا صرف ایک نام پڑھ لو، پھر اگلے دن دیکھو گے کہ سارا دن ہی آپ کو غیب سے پیسے ملتے رہیں گے اور دن بھر پوری مخلوق آپ کے ساتھ ادب سے پیش آئے گی انشاءاللہ۔ مگر میرے اس وظیفے پر یقین صرف وہی لوگ کریں گے جو کہ خود ہی اس کو پڑھ لیں گے اور اس وظیفے کو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو بے پناہ مال و دولت ملے گی اور آپ کے تمام مسئلے دیکھتے ہی دیکھتے حل ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک کی ذات بہت نوازنے والی ہے۔ اللہ پاک کی ذات بہت رحیم ہے، بہت رحیم و کریم ہے، وہی رحمان ہیں، دنیا میں بھی ہم پر رحمت کرتی ہیں اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہم پر رحمت ہی کریں گے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نیکیاں اور برائیاں لکھنے کا حکم دیا ہے، اس طرح کہ جو شخص بھی نیکی کرے گا، نیکی کا ارادہ کرتا ہے مگر کسی وجہ سے اس پر عمل نہ کر سکے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے پوری نیکی شمار کر لیتا ہے، اور جو شخص اس نیکی کے ارادے سے عمل بھی کر دے تو اس کے حساب میں بھی ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، بلکہ بعض اوقات تو 700 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، جبکہ بعض مرتبہ تو اس سے بھی زیادہ لکھی جاتی ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جو شخص برائی کا صرف ارادہ کرے مگر کسی مجبوری کی وجہ سے اس برائی کے عمل میں نہ لا سکے، یعنی اللہ کے خوف سے یا کسی اور وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے حساب میں گناہ نہیں لکھے جاتا، اور جو شخص برائی کا ارادہ کرے کہ پھر اس سے عمل میں بھی لے آئے تو صرف ایک برائی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، بہت رحیم و کریم ہے، شفیع و رحمان ہے، وہ اپنے بندوں کی خطائیں معاف کرنا چاہتا ہے، وہ بہت غفور الرحیم ہے، اس لیے نیک کاموں پر زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب دیتا ہے، جبکہ چھوٹے چھوٹے گناہوں پر درگزر بھی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ رحیم و کریم ہے۔ اے اللہ، بس ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین۔ بس اسی کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی دیر ہے، پھر اس کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے اوپر بھی خصوصی رحمت و شفقت کریں گے اور آپ کو بھی بے پناہ دولت سے نوازیں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ ایک شخص جس نے پوری زندگی میں کبھی کوئی نیک اعمال نہ کیے، پھر جب اس کا آخری وقت آیا تو اس موت کے وقت اپنے گھر والوں سے کہنے لگا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، پھر کچھ چراغ جنگل میں ڈال دینا اور کچھ دریا میں بہا دینا اور کچھ رات اندھیری میں اڑا دینا۔ خدا کی قسم، اگر اللہ نے مجھ پر قابو پا لیا تو مجھے ایسا عذاب دے گا جیسا دنیا میں پہلے کبھی بھی کسی کو نہ دیا ہوگا۔ جب وہ بندہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے اپنے باپ کی وصیت کے مطابق عمل کیا۔ جب وہ یہ کام کر چکے تو اللہ پاک نے دریا کو حکم دیا کہ اس کی راکھ کو اکٹھی کرو، پھر جنگل کو حکم دیا کہ اس کی راکھ کو اکٹھے کرو، پھر اسی طرح ہوا کو بھی حکم دیا کہ پلک جھپکتے ہی اس کی تمام راکھ جمع ہو جائے،
پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے زندہ کر کے اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہ اس نے عرض کیا یا پروردگار یہ سب میں نے تیرے خوف سے کیا اور تو یہ بات خوب جانتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کے رحمت ہوش میں آئی اور اللہ نے اسے بخش دیا، اگرچہ اس شخص کی وصیت غلط تھی مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے خوف کی وجہ سے اسے بخش دیا جو اس سے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے تھا۔ محترم ناظرین کرام، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ سے خوف کھانا اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع و عریض ہے، آپ جو بھی مانگتے ہو اللہ پاک عطا کرتا ہے، بس آپ اس عمل کو اچھی طرح کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بھی بے پناہ دولت، عزت اور شہرت ملے گی۔ اب مزید وقت ضائع کیے اس عمل کا طریقہ کار جان لیجئے اور کچھ احتیاط بھی جان لیجئے کہ آپ نے اس عمل کو صرف رات کے وقت کرنا ہے، سونے سے پہلے اس عمل کو کر لینا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر اس عمل کو کر لیں، پھر جیسے ہی صبح آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ نے سارا دن غیب سے مدد اور نصرت ملتی رہے گی۔ یہ عمل بے شک آپ بیٹھے کر لیں تب کر لیں یا آپ لیٹ گئے ہیں تب کر لیں، بس عشاء کی نماز کے بعد اور سونے سے پہلے اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ اگر جائے نماز پہ بیٹھے ہیں تب کر لیں، لیٹے ہیں تو تب کر لیں۔ آپ کی آنکھ کھلے گی تو سارا دن دولت اور عزت ملتی رہے گی۔ یہ عمل ابھی میں آپ کو بتاؤں گی، آپ نے اپنی جگہ سے نہیں اٹھنا، دوسری جگہ پر بیٹھے بیٹھے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ صرف آپ کے اٹھنے سے 10 منٹ ہی لگیں گے کہ اس پورے عمل کے دوران احتیاط صرف یہ ہے کہ آپ نے بولنا نہیں ہے، بس خاموشی کے ساتھ اس عمل کو مکمل کرنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے اور کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ کوئی مرد، عورت، بچہ یا پھر بوڑھا بھی ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ اس عمل کو ہر کوئی، ایک بندہ، بچہ، بوڑھا سب کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ پہلے کوئی تسبیح کرتے تھے یا کوئی تسبیح کرتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ رحم میں نہیں پڑتا کہ ایک وظیفے کے بعد دوسرا وظیفہ کرنے سے شاید کوئی نقصان تو نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا، کامیابیاں ملیں گی۔ اس کے بعد آپ وظیفہ شروع کریں گے، سب سے پہلے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ 11 بار پڑھنا ہے۔ نماز پڑھ کر وہیں بیٹھے ہوئے یا لیٹے ہوئے، جیسے بھی آپ کا ہے، مطلب جیسے آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دونوں ایک ہی بار شمار ہوگا۔ پھر آپ درود پاک پڑھیں گے۔ یہ درود پاک آپ نے صرف 11 بار ہی پڑھنا ہے۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر میرے کسی بہن بھائی یہ درود پاک نہیں آتا تو وہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، یا صرف اتنا بھی کہہ سکتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر یہ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار جان لیجئے۔ اگر آپ کے اس کے پاس تسبیح ہے تو آپ اسے اٹھا کر اس کے اوپر شمار کر سکتے ہیں، اگر تسبیح نہیں ہے تو آپ ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر بھی شمار کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، بس آپ نے تعداد اپنی مکمل کرنی ہے، تعداد پوری کرنی ہے، پھر آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا، یہ ایک ہی بار میں شمار ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا آپ نے یہ 80 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ 80 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا میں آپ کو اچھی طرح سمجھا رہی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی وہم یا شک نہ رہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے اوپر خصوصی رحمت اور شفقت والا معاملہ کریں گے، آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کے مسائل ہوں گے دولت کے، وہ دیکھتے ہی دیکھتے حل ہو جائیں گے۔
بھلے آپ دن بھر پریشان رہتے ہیں یا آپ کو کوئی مشکلات ہیں یا آپ کے اوپر کوئی پریشانیاں ہیں یا کوئی بھی بڑے سے بڑے مسئلے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے وہ جلد ہی دور ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے کہ اللہ اکبر صرف 21 ہی بار آپ نے اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ جب 21 بار اللہ اکبر پڑھ لینا ہے، ویسے تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے، مختلف تسبیحات کرتا رہے، لیکن یہ اس عمل کا حصہ ہے۔ 21 بار آپ نے اللہ اکبر کی تسبیح لازمی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ پھر درود پاک پڑھیں گے، جیسے آپ نے پہلے درود پاک پڑھا تھا، جتنی تعداد میں پڑھا تھا، 3 بار، 5 بار، 7 بار، جتنی بار پڑھا تھا ویسے آپ پڑھیں گے درود ابراہیم، یا جون سا آپ نے درود پاک پڑھا تھا وہ آپ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کو بھی آپ 11 بار پڑھنا ہے، اور اگر کسی بھی بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا بھی خوب دل لگا کر مانگنی ہے۔ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دعا میں یہ کہنا ہے، اے اللہ مجھے اپنے غیبی خزانوں سے رزق عطا فرما، آمین۔ اے اللہ مجھے غیبی خزانوں سے دولت عطا فرما، آمین۔ آپ نے اس طرح اچھی طرح دعا مانگنی ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل کریں گے اور اللہ پاک آپ کو دولت سے نوازیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی تمام پریشانیاں، مشکلیں ختم فرمائیں اور ہمیں 5 وقت کی نمازی بنائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت، اور کوئی شادی کے لیے آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں سیکشن میں لازمی لکھا کریں، تاکہ میں اکثر کہتی ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ خیرہ، دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے سبسکرائب ضرور کریں، اور اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو، پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ وظائف کو دل لگا کر کریں۔